السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے کہ کیسے 32,000 مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ہمارے ولی کامل کی صرف ایک نگاہ اور مسکراہٹ سے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پورا سماعت فرمائیے گا، اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اس میں آپ کی ایمان تازہ ہونے کی بہت بڑی علامتیں ہیں۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجہ رانیوں کی عبادت کے مخلوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو ہی انتہائی متبرک حاصل کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اس تالاب میں غسل کرے گا اس کے سب گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازم تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ کون سا خدا بیٹا عطا کرتا ہے نعوذ باللہ، کون سا صحت و تندرستی کا مالک ہے، اور کس موتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز اس مندر میں تشریف لے گئے اور آنا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنی مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شکر کے گڑھا اجمیر میں اللہ کی وحیدی نیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ سب مسافروں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران ہو گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چڑھنے کے لیے چراہیں لے کے گئے تھے کے ساتھ واپسی آ گئے۔ اتفاق سے حضرت خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی یہاں بیٹھے تھے۔ وہ راجہ صاحب کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چراغوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہوا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہیں نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے ہوئے اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجاؤں کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھے اور حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ صبح جب اونٹ کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چراہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چراہیں پریشان ہو گئے کہ وہ جب اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ بیٹھتے ہیں، آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل ایک مسافر فقیر سے کہا تھا، چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا کہ فقیر کوئی کامل جادو ہے، اور کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجہ پتھوئی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجاؤں کے اونٹ پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام پہنچایا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رہا ہے؟ یہ بیچارے بھوکے پیاسے سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنے جادو واپسی لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو جاوا۔ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اس کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی ہی بار میں اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے بوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بدشٹ کر رہے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مورتیاں پوجا کے قابل نہیں ہیں، یہ محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجہ نے فقیر کو پیغام پہنچایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے ہندو کے خلاف بولتے ہو اور تم ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو اتنے دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے جانے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے، سب ہمارے
دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، تو آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قطب الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پر پانی نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مشکیزے پر کھینچا، لیکن جو یوں ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، آنا ساگر کا پانی خشک ہو گیا۔ سارا آنا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ آنا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں قہر مچ گیا۔ وہ روتے رہے کہ ہم گناہوں کے گھڑیاں یہاں لاتے ہیں اور آنا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہ گار کا بوجھ لے کر کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور پر آنا ساگر خشک کر دیا۔ راجا نے اپنی صورتحال سب سے پریشان ہو کر اسے اپنے وزیر کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو آنا ساگر کے دم پر ہی ہے، اس وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ آنا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویقناک بات تھی کہ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیا جائے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات مقبول ہو تو تسلیم کر لیا جائے، یا پھر اپنے مرد اور عورتوں اور بچوں کو لے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم باپ پوجا اٹھا کر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم تو وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمیں آنا ساگر لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین سے فرمایا، جاؤ قطب مشکیزہ واپسی تالاب میں ڈال آؤ۔ یوں ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، آنا ساگر کنارے تک اچھل آیا، اس پانی سے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم نے اپنی تاریخ کتاب میں بھی ہندو مورخ اس تالاب کی تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام میں 32,000 مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غضلہ کا طوفان کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوتاؤں کا نام تو لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا جلدی کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیور کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتظر دیکھا کہ جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیور نے اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے عالمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی خوشخبری سنے گا۔ رام دیور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھے تھے۔ جب رام دیور نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کرا تو بابا صاحب نے اس کی طرف دیکھا، نظریں اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیور تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیور قدموں پر گر گیا اور روتے ہوئے، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ جو مناظر دیکھ رہے تھے اس کا یہ پلٹا تشدد تھے کہ رام دیور جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔